اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ مل بیٹھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا۔ پھر آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر جتنا بھی انسان شکر کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں میں زیادتی کرتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی جائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سزا دیتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر یہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری انسان کی ضروریات کی چیزیں، پھل، سبزیاں، اناج، ہر طرح کی نعمتیں بندے کے لیے پیدا کیں، زمین کو بنایا، درخت بنائے، پھل اگائے، زمین سے ہمارے لیے اناج اگایا، آسمان سے ہمارے لیے بارش بھیجی۔ تو یہ سارے جو جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں یہ چیزیں عطا کیں۔ جسم انسان کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو خوراک دی جائے، اسی طرح انسان کی نفسانی خواہشات بھی ہیں اور پھر انسان کی روحانی خواہشات بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کی روح کب خوش ہوتی ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ پہلے روح کی غذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، وحی الہی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہی انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کی تشریح ہمارے سامنے رکھی۔ اب دیکھیں کہ قرآن جن احکامات میں مجمل حکم بیان کرتا ہے وہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تشریح کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ جتنی تفصیلات، جتنی ڈیٹیلز اسلام میں ہمیں ملتی ہیں، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق طہارت سے ہو، جس بھی طرف آپ دیکھیں گے اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ہماری ایسے طریقے سے رہنمائی کی اور ہمارے لیے اس کتاب مبین کو بھیجا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی انسان مشقت کا کام کرتا ہے تو اس کا جسم کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن جب انسان عبادت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے قیام اللیل کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے رمضان میں، اور اس کے علاوہ حج کے لیے جاتا ہے، کتنی اس میں مشقت ہوتی ہے، لیکن روح کو اس وقت مسرت ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی اللہ کے راستے میں کوئی مشقت برداشت کرتے ہیں، لیکن جسم ہمیشہ۔ اب دیکھیں کہ منافقین کی جب رب کائنات نے صفت بیان کی تو کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ سستی آ جاتی ہے ان میں۔ تو آج کی جو ہماری آیات کریمہ ہیں ان کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں،
پھر مختصراً سا ہم پچھلی آیات کا جائزہ بھی لے لیں گے اور پھر ان کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 52 اور 53 ہیں۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا، انکم تم سے، مم سے، بعد ذالک تاکہ لعلکم تم تشکرون احسان منو، اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی پھر ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان کو مانو گے، یعنی انہوں نے جو اپنی اوپر ظلم کیا تھا، جو بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس گئے تھے، جب بنی اسرائیل کو یہ ساری نعمتیں عطا کی گئیں، اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اس قوم کو نجات دلائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دریا آ گیا تو ان کی قوم نے کہا، پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے دریا تھا، تو ان کی قوم نے ان کو کہا کہ اب تو ہم مارے گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میری ضرور مدد کرے گا، میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دریا میں اپنا عصا مارا تو دریا نے راستہ دے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اس راستے سے گزر گئے اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پر کتنا ناز ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا مصر کا یہ ملک اور یہ دریا میرے نہیں ہیں، اور پھر دریا کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تکبر جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی قوم کو یہ وہاں سے نجات مل گئی، اس کے بعد راستے میں پھر جب دیکھا کہ کوئی شخص کوئی قوم ایسی تھی جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، تو ان نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے اندر پرانی پھر وہ محبت بتوں کی جاگ آئی اور کہا کہ ہمارے لیے بھی کاش کوئی ایسا بت بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ ایسی چیز کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو کسی طاقت کی حامل نہیں ہے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ تمہارا رب تو وہ ہے جو بہت عظیم ہے، جو بڑا قدرت والا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دینے والا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے کوئی طور پہ بلایا، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ میری قوم کا خیال رکھنا، ان کی ہدایت، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، تاکہ یہ پھر اسی غلط راستے پر نہ چل پڑیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن گزر گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 دنوں کے بعد مسواک کی تاکہ جب رب کائنات سے وہ ملاقات کریں تو اس وقت وہ صحیح طہارت کے ساتھ ہوں، ان کے منہ سے خوشبو آ رہی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہمیں وہ خوشبو روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ بہت پیاری ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اور پھر بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پہلے 30 راتوں کا کہا، پھر 40 راتیں مکمل ہوئیں، اور جب 30 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو پھر ان کی قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن گزر گئے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ راستہ بھول گئے، وہ راستے کو تلاش کر رہے ہیں، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کہا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ضرور واپس آئیں گے تو ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے۔ تو اب جب 40 دنوں کو مکمل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے وہ کتاب ہدایت لے کر آئے، ان کے لیے دستور لے کر آئے۔ اب جب اس قوم کو نجات بھی مل گئی تھی،
इस कौम को अब छुटकारा भी मिल गया था और उसके बाद फिर इनकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। उसी के लिए रब्बे कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोथूर पे बुलाया था। जब वो किताब लेके वापस आए तो देखा ये एक बिछड़े की पूजा में लगे हुए थे। इन्होंने उसको माबूद बना लिया जो इन्हें सामरी ने बना के दिया था। उनको सामरी को इन्होंने अपने सारे ज़ेवरात दिए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया। आपने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बालों से खींचा और कहा कि ये कितनी जालिम कौम है कि जिसने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी मेरे बाद, और ये तुमने बहुत बुरा काम किया है। तो उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे मादरजात, मैं इस जालिम कौम में से नहीं हूँ और इनके सामने मेरा मजाक ना बनाओ। मैं तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाला हूँ, मैं तो तौहीद पर अमल करने वाला हूँ। ये लोग तो मेरी जान के दर पे थे, ये मुझे कत्ल कर देना चाहते थे, तो मैंने तो अपनी बड़ी मुश्किल से इनसे जान बचाई है और मैं तो जालिम लोगों में से नहीं हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम को हकीकत पता चली तो आपने अपने भाई को माफ़ कर दिया और रब्बे कायनात से दुआ की कि या इलाही मुझे भी माफ़ फरमा, मेरे भाई को भी माफ़ फरमा और हमें उन लोगों में दाखिल फरमा दे जिन पर तू रहमत करता है। तो इससे मालूम हुआ कि जब इंसान से कोई गलती हो जाए वो तौबा कर ले, आपसे माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें कि इस आया करीमा में फरमाया कि सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, फिर माफ़ कर दिया हमने। ये अफ़ाव जो है आइन फा वाव इसका असल मादा है और लफ्जी माना इसके है मटाना, माफ़ करना, बदला लेना, दस्तबरदार हो जाना, यानी बदला लेने से दस्तबरदार हो जाना या बदला ना लेना। तो अब देखें कि जैसे कोई चीज़ आप करके उसे भूल जाएं, जैसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, और बाद लोग कहते हैं कि अगर आपने नेकी करनी है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, आप उस आदमी से ये तवक्को न रखें कि उससे कुछ आपको मिलेगा। और फिर आप देखें कि माफ़ करने के लिए एक दूसरा लफ्ज़ गफ़र का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिर्फ माफ़ी के लिए होता है। तो यहाँ फिर यानी कहा कि खलस, अब आपने नेकी की है तो उसके बाद उसको माफ़ कर दो, भूल जो। अब देखें कि जब इंसान की मौत वाक़या होती है तो क्या लोग क्या करते हैं कि उसके लिए कब्र खोदते हैं, फिर उसको कब्र में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर उसको दफन करके भूल जाते हैं। तो इंसान को सिर्फ अपने जिस्म का ही ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि इंसान को जिस्म के साथ साथ अपने रूह की तरबियत, उसकी तरक्की और अपने ज़हन की तरक्की के लिए भी सोचना चाहिए। अब देखें कि रूह की तरक्की कैसे होती है, जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे, जब आप कुरान की तिलावत करेंगे, जब आप कुरान के इल्म को सीखेंगे, जब आप सुन्नत के इल्म को सीखेंगे, जब हजूर के अहकामात पर अमल करेंगे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे, आपके दिलों में ज़ोद आएगा, तवक्कल आएगा, अल्लाह की ज़ात पर इत्माद आएगा, अल्लाह की ज़ात और कुव्वत और गलबा आपके दिलों में छा जाएगा। आप हर चीज़ के ज़रिए सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। जो भी आपको ज़रूरत होगी, जो भी आपकी हाजत होगी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रखेंगे और फिर आपके रूह को मुसर्रत होगी। आप कुरान की तिलावत करेंगे, आप रमज़ान के रोज़े रखेंगे, आप क़ियामुल लैल करेंगे, आप हज करेंगे, आप अल्लाह के रास्ते में अपना माल देंगे। जिस तरह फरमाया गया कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, यानी इनसे, इनके मालों में से ज़कात लेकर इनके मालों को पाक करो। तो इसी तरह अब देखें कि अक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या माशर शबाब, ए नौजवानों के ग्रोह, मन इस्तता मिनकुम अलबा, जो तुम में से ताकत रखता है इस चीज़ की कि वो यानी चाहे वो मानवी ताकत हो या मादी, मन इस्तता मिनकुम अलबा फलयतज़व्वज, तो वो शादी करे। फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा, और जो इसकी ताकत नहीं रखता तो वो रोज़े रखे, रोज़ों के ज़रिए अल्लाह के करीब हो, अल्लाह की इताअत करे, उसके ज़रिए अल्लाह उसकी शहवानी जो ताकतें हैं, जो शहवानी कुव्वत है, उसको कम कर देगा और वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। और फिर ज़हन की नशोनुमा के लिए आप जितना भी ज़हन को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, रब्बे कायनात इतनी उसमें बरकत देगा। अब देखें कि रब्बे कायनात ने हमें ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेशुमार रास्ते बताए, जो हलाल रास्ते हैं, जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करके हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अब देखें कि एक आदमी नाउज़ु बिल्लाह अगर हराम चीज़ों को खाता है
تو اپنا پیٹ بھرتا ہے، وہی چیز انسان حلال چیزوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے اور وہ عبادت کنسیڈر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کھانا بھی اگر حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اسے کھایا جائے تو عبادت ہے۔ اسی طرح یعنی اب دیکھیں پڑھنا بھی عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے، اسی طرح یعنی نیکی کے کاموں کو کرنا بھی عبادت ہے، دوسرے لوگوں کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر دل رکھا ہے، دل کے اندر خواہشات ہیں، لیکن خواہشات کو باہر نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ رب کائنات نے تو خود قرآن میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، یعنی مختلف چیزوں کو انسانوں کے لیے مزین کیا گیا، عورتوں کی محبت کو، مال و دولت کو، جانوروں کو، چھپائیوں کو، تو لیکن جب انسان اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے تو یہ چیزیں اسے اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ایک معتدل انسان ہوتا ہے، جس کی اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے، یعنی جو یقین والی ہو۔ ایک طرف شک والی چیز ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے، دوسری طرف آپ کو پکا یقین ہے کہ ایک چیز حلال ہے، تو آپ اس چیز کو استعمال کریں جو حلال ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ ترک المرء ما لا یعنی ایسی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے جن کے ساتھ ہمارا کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی انسان اگر اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق پورا کرے گا، تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس کو مزید اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، مزید اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ یہاں فرمایا ثم، پھر ہم نے معاف کر دیا۔ یہ من بعد کا جو مترادف لفظ آتا ہے قبل یعنی پہلے، تو یہ شکر جو ہے شین کاف را اس کا اصل مادہ ہے، یعنی یہ شکر جو ہوتا ہے انسان دل سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے۔ یعنی زبان سے شکر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان کے ذریعے اعتراف کرتا ہے، اور دل سے کسی نعمت کا اعتراف کرنا، اور پھر عمل کے ذریعے اطاعت کرنا۔ اطاعت کسی کرنا موسم کی، کون ہے ہمارا موسم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو یہاں فرمایا من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو معافی ملے تو معافی کے بعد توبہ کرنا لازم آتا ہے، یعنی اپنے مالک کا ذکر کرتے ہوئے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جو جانور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دابت شکر، یعنی اس جانور کو جس کی صحت اچھی ہو، اس کا مالک بہت خیال رکھتا ہو، اس کی رکھوالی کرتا ہو، اس کو چارہ وغیرہ صحیح طریقے سے ڈالتا ہو، تو یعنی اور پھر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں دعوت الشکر۔ اور پھر ہماری یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح عام انسان شکایت کرتا ہے، یعنی شکوہ کرتا ہے، اور پھر فرمایا واہ، اور اذ جب اتینا، اذ سے یہاں کیا مراد ہے؟ پھر رب کائنات بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اذکروا، اتینا دیا ہم نے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا دیا؟ آتینا موسیٰ، یہ عطا یوتی دینا سے ہے، کیا دیا؟ الکتاب، کتاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اور کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ تورات، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ پھر فرمایا والفرقان، الفرقان، اور فرقان کا جو اصل مادہ ہے وہ فا را کاف ہے، فرق یعنی الگ کرنا، علادہ کرنا۔ فرقنا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کل کے نشست میں۔
تو فرقنا یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. فرقان جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، تو یعنی وہ چیز جو حق و باطل کا فرق اچھی طرح واضح کر دے، اچھی طرح بیان کر دے، اچھی طرح کھول کے انسان کے سامنے رکھ دے، اچھی طرح اس کی تمیز کر دے، اور مراد اس سے تورات ہے. یعنی اس سے فرقان کے یہاں دو معانی بیان کیے گئے. پہلا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ فرقان سے مراد یہاں تورات ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ فرقان سے مراد جو ہے وہ معجزات ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ واقعہ بھی بحر قلزم کو پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے. ابن کثیر نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. یعنی کتاب، یعنی ممکن ہے کہ تورات کو ہی فرقان سے تعبیر کیا گیا ہو، چونکہ ہر آسمانی کتاب جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی ہے. اور پھر یہاں اب دیکھیں کہ فرمایا کہ لعلکم تہتدون، یعنی بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ اہتدا یہتدی اتدا سے ہے، ہدایت پانا، رائے ہدایت پر چلنا. اور پھر ہدایت کی بھی دو قسمیں، ایک ہدایت عملی ہوتی ہے، ایک ہدایت علمی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ انسان کو کہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ قرآن ہمارے دل اور روح میں اتر جائے، ہمارے دل اس سے منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں، مزین ہو جائیں. اب دیکھیں کہ فرعون نے جب یہ دیکھا تھا کہ ان کی بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے بنی اسرائیل کو مشقت کے کاموں میں ڈالا. تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان مشقت کے کاموں کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی، اور پھر ان کو ذبح بھی کیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو. تو یہاں رب کائنات نے دیکھیں پچھلی آیات میں کہا یہ کتنا بڑا تمہارے اوپر عذاب تھا، عذاب کی بدترین صورت تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دلائی. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو بنی اسرائیل یعنی فرعونی بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو عورتوں سے سروکار نہیں تھا، اس لیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اتنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. تو رب کائنات کی طرف سے ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا. یہاں بیسیکلی ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات اور احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں. رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ تم ذلیل ہو گئے تھے، تمہیں سے جینے کا حق بھی فرعونیوں نے چھین لیا تھا، تو تمہیں کس نے نجات دی؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں نجات دی. پھر یہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی قوم کی تباہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیٹوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ ابتلا اور ازمائش اور امتحان اور ٹیسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. آج بھی امت مسلمہ کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو آج بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد ذبح ہو رہے ہیں، اور آج بھی بہت بڑا ہمارے لیے امتحان ہے. اور امتحان کی بنیادی وجہ ایک تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا بعض اوقات بلندی درجات کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے. اور امتحان کی سب سے بڑی یعنی آزمائش کی وجہ جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ جو آدمی کوئی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی سٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہے، جس طرح عربی کا ایک شعر ہے کہ من طلب العلا اسہر اللیالی، کہ جو چاہتا ہے کہ بلندیوں کو پہنچ جائے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے. ومن طلب العلا من غیر کد فقد اضاع العمر فی طلب غیر المحال، جو بندہ بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر تھکاوٹ کے بلندیوں کو تلاش کرتا ہے، اس نے گویا اپنی ساری عمر یعنی ایسے مقصد میں ضائع کر دی جو اسے اچیو نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں نجات کے لیے بھیجا گیا، وہ فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو دریا آ گیا پیچھے، پھر فرقنا بکم، پھر کہا کہ تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا. ایک اب دیکھیں کہ آسا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، لیکن حقیقت میں یہ رب کائنات کا حکم تھا. یہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یعنی ہم نے تمہیں نجات دی. اور پھر اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو یہ
قانون ہے کہ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آل فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو نجات دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان آیات سے کہ اللہ کی مدد کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرعون کو اس کے دریاؤں پہ کتنا ناز تھا، پھر آخر اسی دریا میں وہ غرق ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ بلایا گیا ان کو دستور دینے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے لیے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں شور شرابہ نہ ہو، جہاں بڑے اطمینان کے ساتھ آپ غور و فکر کر سکیں، تدبر کر سکیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ العلم بحر لا ساحل لہ، علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور پھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنا سب کچھ علم کو دے دیں تو وہ اپنا بعد آپ کو دے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو کسی درس میں یہ بتایا تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم پر ہم راضی ہوئے کہ اس نے ہمیں تو علم دیا اور جاہل لوگوں کو مال و دولت دیا۔ تو یہاں پھر فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شرک کرنے کے باوجود اگر دنیا میں آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن موت کے بعد پھر شرک سے معافی نہیں ہوگی۔ اور معافی جو ہے ملنے کے بعد انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں یعنی سورہ معاہدہ میں اس کی آیت نمبر 44 میں بھی اس کی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے معنی کے بارے میں، تو وہاں یہ ذکر کیا گیا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 44 ہے اس میں کہ رب کائنات نے وہاں فرمایا کہ ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یعنی ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نور کیا کرتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو سامنے رکھ دیتی ہے، وہ بری اور اچھی چیز کو آپ کے سامنے واضح کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ فرقان کے معنی اسی کتاب تورات کے بھی ہو سکتے ہیں، اور معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اس کے علاوہ وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ گویا یہاں معلوم ہوا کہ اصل غرض و غایت، اصل مقصود، اصل مدعا اور اصل جو ہدف ہے کتاب کو دینے کا وہ یہ ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگ تقوی کی زندگی اختیار کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی رب کائنات نے جس طرح بنی اسرائیل کو تورات دی، اسی طرح رب کائنات نے ہمیں قرآن حکیم دیا۔ اور ہم نے شروع میں سورہ بقرہ کے پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہدایت ملے اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہم نے قرآن کو بجائے اس کے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے، اس کے اندر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، آج ہم جن بھوت نکالنے کے لیے اس کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں قرآن پڑھنا یاد آتا ہے۔ آج جب ہمیں کوئی مصیبت تنگی ہوتی ہے اس وقت آپ نے اکثر ہمارے معاشروں میں دیکھا ہوگا کہ دلہن کے سر کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کو پڑھنا مقصود ہے، سر پہ رکھنا مقصود نہیں، نہ الماریوں میں اور خزانوں میں رکھنا مقصود ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اس وقت یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کو ہر روز پڑھنا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، رب کائنات نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ خالدہ بھیجا ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے خود کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر انسان کو اندھیروں سے روشنی ملتی ہے، دلال سے ہدایت ملتی ہے، اور پھر آوج راستے سے صراط مستقیم ملتا ہے،
توفیق ملتی ہے، روشنیاں ملتی ہیں، علم ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ گہرا بنائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا 30 راتوں کے لیے، اور پھر یعنی 40 بڑھا کر کی گئی تھی، تو یہ بھی ذوالقعدہ کا پورا مہینہ تھا، اور پھر یعنی 10 دن ذوالحجہ کے بھی تھے۔ تو یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر، دریا سے بچ کر یعنی پھر پیش آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، کوئی طور پر بلا کر، تو پھر اس قوم کے لیے لے کر آئے۔ باقی سارا واقعہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو آج کے درس کا جو اہم نقاط ہیں وہ یہ ہیں کہ آزمائش درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے، آزمائش بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر علم کے لیے انسان کو یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے راستے میں انسان کو جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے علماء کہاں کہاں کا سفر کرتے تھے، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقرب عن الاوطان فی طلب العلا سافر فإن فی الاسفار 5 فوائد ہم فرج و اکتساب معیشت و علم و آداب۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ علم کے لیے سفر کریں، اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے آپ کو۔ اب یعنی ہم و فرجن آپ کا غم دور ہو جائے گا، اکتساب و معیشت آپ کو روزی مل جائے گی، و علم و آداب آپ کو علم اور ادب مل جائے گا، و صحبت و ماجدی اور اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نعمتوں پر، یعنی قرآن بھی نعمت ہے، اسلام بھی نعمت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا شامل ہونا بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اور بے شمار رب کائنات نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں جو ہمیں شامل کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، خود رب کائنات نے کہا کہ یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ ہمارے اس درس میں ہمارے ساتھ شریک تھے، رب کائنات ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اپنی فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائیں، ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن و سنت ہماری زندگیوں میں، ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔